خاموش محبت کی صدا۔ کچھ ملاقاتیں آواز کے بغیر ہو جاتی ہیں اور کچھ محبتیں لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ سردیوں کی ہلکی دھوپ کالج کے وسیع صحن پر بکھری ہوئی تھی۔ درختوں کے سرد پتے ہوا کے ساتھ سرسراتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے، جیسے وقت آہستہ آہستہ کسی کہانی کا آغاز کر رہا ہو۔ کالج کی عمارت حسب معمول شور سے بھری ہوئی تھی، مگر فضا کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ بینچ پر بیٹھی تھی، سفید شال اس کے نازک کندھوں پر پڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں اردو ادب کی کتاب اور آنکھوں میں وہ ٹھہرا ہوا سکون جو اکثر ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو زیادہ بولتے نہیں مگر بہت کچھ محسوس کرتے ہیں۔ فضا ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو خود کو نمایاں کرنے کے لیے ہنستی، بولتی یا نظریں گھماتی پھرتی ہیں۔ وہ سادگی میں چھپی ہوئی خوبصورتی تھی۔ اسی لمحے ذہن کے دوسرے کونے سے فہد نمودار ہوا۔ وہ تیز قدموں سے چل رہا تھا، جیسے دیر ہو رہی ہو، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی ہوئی فضا پر پڑی، اس کے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیوں رک کر دوبارہ دیکھا۔ یہ پہلی نظر نہیں تھی، مگر اس دن کی نظر مختلف تھی۔ فہد نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا، کلاس میں، راہداریوں میں، لائبریری میں، مگر کبھی یوں نہیں کہ دل ایک لمحے کو ٹھہر جائے۔ آج اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو فہد کے دل میں اتر گیا۔ فضا نے بھی سر اٹھایا، دونوں کی نظریں ملی۔ چند لمحے، بس چند لمحے، لیکن ان لمحوں میں وہ سب کچھ تھا جو برسوں میں بھی سمجھ نہیں آتا۔ فضا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ فہد نے گہری سانس لی اور نظریں چرا لی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے، مگر دلوں میں شور تھا۔ فضا کا دل بے وجہ تیز دھڑکنے لگا۔ وہ خود سے الجھ گئی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے کتاب پر نظر جمائی، مگر لفظ دھندلے ہو گئے۔ ادھر فہد چلتا ہوا آگے بڑھ گیا، مگر اس کا دل پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے خود کو کوسا، فضول بات ہے، بس ایک اتفاق تھا، مگر دل اتفاقوں پر یقین نہیں کرتا۔ کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی فہد کا دھیان بار بار فضا کی طرف چلا جاتا۔ وہ کبھی بالوں کو کان کے پیچھے کرتی، کبھی نوٹس لکھتے ہوئے ہلکا سا جھکتی، اور ہر حرکت فہد کے دل میں عجیب سی خلش پیدا کرتی تھی۔ حمزہ، جو فہد کا پرانا دوست تھا، اس نے فہد کی خاموشی بھانپ لی۔ کیا بات ہے یار، آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہا ہے۔ فہد نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ کچھ نہیں، بس تھکا ہوا ہوں۔ حمزہ مسکرایا۔ تھکن آنکھوں میں نہیں ہوتی فہد۔ فہد نے کوئی جواب نہ دیا۔ عالیہ فضا کے ساتھ بیٹھ کر نوٹس دیکھ رہی تھی۔ سچ سچ بتا، آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ فضا نے سر جھٹکا۔ نہیں تو، کیوں؟ عالیہ ہنسی۔ کیونکہ جب تم جھوٹ بولتی ہو نا تو آنکھیں زیادہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ فضا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ موضوع بدل دیا، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایک نظر نے اسے اتنا بے چین کیوں کر دیا ہے۔ فہد گھر پہنچا تو اس کا چہرہ حسب معمول سنجیدہ تھا۔ اس کے والد احمد خان ڈرائنگ روم میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ کالج کیسا رہا؟ انہوں نے رسمی انداز میں پوچھا۔ ٹھیک تھا، مختصر جواب۔ ہمیشہ کی طرح فہد کے لیے جذبات کا اظہار آسان نہیں تھا۔ بچپن سے اس نے خود کو مسبوط رکھا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ خاموش رہنا کمزوری نہیں، مگر دل کی بات کہنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ کمرے میں جا کر وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کی تو فضا کا چہرہ سامنے آ گیا۔ میں اسے کیوں سوچ رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر دل نے کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر فضا اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ ماں کی تصویر الماری پر رکھی ہوئی تھی۔ فضا نے تصویر کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، امی، آج عجیب سا دن تھا۔ وہ مسکرائی، مگر آنکھوں میں نمی آ گئی۔
اس کی زندگی میں ویسے بھی کمیوں کی کمی نہیں تھی۔ باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا تھا اور ماں کچھ سال پہلے ہی۔ میں کسی سے کچھ توقع نہیں رکھنا چاہتی، اس نے خود سے وعدہ کیا، مگر دل وعدے مانتا کب ہے؟ ایک عکاس، یہ صرف ایک دن تھا، صرف ایک نظر، مگر یہ نظر آنے والے دنوں میں خاموش محبت، ادھوری باتوں، قربانیوں اور آزمائشوں کی بنیاد رکھ چکی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ خاموشی ایک دن چیخ بن جائے گی، اور یہ محبت امتحان بن کر دونوں کی زندگی بدل دے گی۔ اگلے دن کالج کی فضا کچھ بدلی بدلی سی تھی۔ وہی عمارت، وہی راہداریاں، وہی چہرے، مگر فضا اور فہد دونوں کے لیے سب کچھ بہت مختلف ہو چکا تھا، جیسے کل کی ایک نظر نے ان کے اندر کسی سوئی ہوئی کیفیت کو جگا دیا ہو۔ فضا کلاس میں داخل ہوئی تو حسب معمول پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ یہی جگہ چنتی تھی جہاں سے سب کچھ دیکھا جا سکتا تھا، مگر خود کم نظر آتی تھی۔ اس نے بیگ رکھا، کتابیں نکالی اور نظر جھکا لی۔ چند لمحوں بعد فہد اندر آیا، اس کی نظر بے اختیار فضا پر گئی، پھر فوراً ہٹ گئی۔ دل چاہا کہ وہ جا کر سامنے بیٹھ جائے، کچھ کہے، کچھ بھی، مگر اس کے قدم خود بخود اپنی پرانی جگہ پر جا رکے۔ خاموشی پھر درمیان میں آ گئی۔ لیکچر کے دوران استاد کچھ سمجھا رہے تھے، مگر فہد کے لیے الفاظ محض آوازیں بن چکے تھے۔ اس کی نظر بار بار فضا کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ نوٹس لکھ رہی تھی، کبھی قلم روک کر سوچتی، کبھی پیشانی پر بل ڈالتی۔ ایک لمحے کو فضا نے سر اٹھایا، نظریں مل گئی۔ اس بار فہد نے نظریں فوراً نہیں چرائیں، بس ایک ہلکی سی جنبش، جیسے خاموش سلام ہو۔ فضا نے گھبرا کر نظریں جھکا لی، مگر اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کوئی بات نہیں تھی، مگر سب کچھ تھا۔ بریک میں عالیہ نے فضا کا بازو تھام لیا۔ اوئے محترمہ، آج کچھ زیادہ ہی گمسم لگ رہی ہے۔ فضا نے چونک کر دیکھا۔ ایسا کیا ہے؟ عالیہ نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ یہی کہ تم کلاس میں ہو کر بھی کہیں اور ہوتی ہو۔ فضا نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ تم فضول باتیں کرتی ہو، مگر عالیہ نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ فضا، کہیں تم کسی کو پسند تو نہیں کرنے لگی؟ یہ سن کر فضا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نہیں، اس نے فوراً جواب دیا، کچھ زیادہ ہی تیزی سے۔ عالیہ مسکرا دی۔ بس ایسے ہی پوچھا تھا، مگر وہ جان چکی تھی کہ کہانی کہیں سے شروع ہو چکی ہے۔ ادھر کیفیٹیریا میں حمزہ فہد کے سامنے بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم کافی پی رہے ہو، مگر دیکھ ایسے رہے ہو جیسے غم پی لیا ہو۔ فہد نے ناگواری سے کہا۔ کچھ بھی؟ حمزہ ہنس پڑا۔ یار، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، آج تم بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ فہد نے کپ میز پر رکھا۔ بس کچھ سوچ رہا ہوں۔ کوئی ہے؟ حمزہ نے آنکھ دبائی۔ فہد نے تیز نظر سے دیکھا۔ حد میں رہو حمزہ، مگر اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو ہوتی تھی۔ کالج کی لائبریری ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ فضا کتابوں کے درمیان کھڑی تھی، اوپر والی شیلف سے کتاب نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کد چھوٹا پڑ رہا تھا۔ اچانک ایک ہاتھ اوپر بڑھا اور کتاب اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ چاہیے تھی؟ فضا چونکی، سامنے فہد کھڑا تھا۔ جی شکریہ۔ اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ فہد نے ہلکا سا سر ہلایا۔ آپ اردو ادب پڑھتی ہیں؟ یہ پہلا جملہ تھا، پہلی باقاعدہ بات۔ فضا نے کتاب کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، جی مجھے پسند ہے۔ فہد مسکرایا۔ اچھی بات ہے، آج کل لوگ احساس کم، شور زیادہ پسند کرتے ہیں۔ فضا نے پہلی بار فہد کو غور سے دیکھا۔ وہ سنجیدہ ضرور تھا، مگر اس کے لہجے میں گہرائی تھی۔
خاموشی بھی کبھی کبھی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ فضا کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ فہد چونکا، پھر مسکرا دیا۔ بالکل۔ چند لمحے وہ دونوں وہیں کھڑے رہے، نہ مزید سوال نہ جواب، مگر دل مطمئن تھا۔ لائبریری سے نکلتے ہوئے فہد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر کبھی کوئی کتاب چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ فضا نے سر جھکا کر کہا، شکریہ۔ یہ رسمی لفظ تھا، مگر اس میں اپنائیت چھپی ہوئی تھی۔ اس رات فضا دیر تک جاگتی رہی۔ کتاب اس کے سینے پر رکھی تھی، مگر وہ پڑھ نہیں رہی تھی۔ یہ صرف ایک بات تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ادھر فہد نے بھی پہلی بار اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے پایا۔ ایک عام سی بات، ایک عام سی ملاقات، مگر دل میں عجب سا سکون۔ یہ ابھی محبت نہیں تھی، نہ کوئی دعویٰ، یہ بس ایک خاموش دوستی تھی جو آہستہ آہستہ دلوں میں جگہ بنا رہی تھی۔ مگر تقدیر نے پہلے ہی اپنا فیصلہ لکھ رکھا تھا، اور یہ خاموشی زیادہ دیر خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ کچھ احساس ایسے ہوتے ہیں جن کا نام لینے سے پہلے ہی دل بھاری ہو جاتا ہے۔ فضا اور فہد کی بات چیت اب محض اتفاق نہیں رہی تھی۔ لائبریری، راہداریاں، کلاس کے بعد کا چند لمحوں کا ساتھ، سب کچھ آہستہ آہستہ ایک عادت بنتا جا رہا تھا۔ نہ کسی نے وعدہ کیا، نہ کوئی سوال پوچھا، مگر دونوں جانتے تھے کہ کچھ بدل رہا ہے۔ فضا پہلے کی طرح خاموش ہی تھی، مگر اب اس کی خاموشی میں انتظار شامل ہو گیا تھا۔ وہ خود کو کوستی، یہ سب فضول ہے، میں کسی امید میں کیوں الجھ رہی ہوں؟ مگر ہر صبح وہ غیر ارادی طور پر فہد کو ڈھونڈتی۔ کالج کے گیٹ کے پاس آج فہد نے خود آ کر کہا، آج دیر ہو گئی تھی، آپ نظر نہیں آ رہی تھی۔ فضا چونکی، جی خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ فہد کی پیشانی پر فکر کی لکیر آ گئی۔ خیریت تو ہے؟ یہ سوال سادہ تھا، مگر فضا کے دل کو چھو گیا۔ جی بس دعا کیجیے گا۔ فہد نے سر ہلایا۔ ضرور، ایک لفظ، ایک دعا، اور فضا سارا دن اسی میں الجھی رہی۔ عالیہ اب خاموش تماشائی نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک دن فضا کو خالی کلاس روم میں روک لیا۔ اب مت جھٹلانا فضا، کچھ تو ہے۔ فضا نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ بھی نہیں ہے عالیہ۔ عالیہ آہستہ بولی، مسئلہ یہی ہے، جو کچھ ہے اس کا کوئی نام نہیں۔ فضا کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں کسی خواب کی اجازت نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ فضا نے کانپتی آواز میں کہا، کیونکہ خواب ٹوٹے تو آواز بہت آتی ہے، اور میں شور سے ڈرتی ہوں۔ ادھر فہد اب خود کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ حمزہ نے اسے چھت پر کھڑا پایا، خالی آسمان کو گھورتے ہوئے۔ تم کبھی یوں تو نہیں سوچتے تھے فہد؟ فہد نے تلخی سے کہا، میں بھی انسان ہوں حمزہ، تم مان لو نا کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ یہ لفظ سن کر فہد کے دل میں جھٹکا سا لگا۔ محبت؟ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا، جو چیز تمہیں بے چین کر دے وہی محبت ہوتی ہے۔ فہد نے کچھ نہ کہا، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹ کر جڑ گیا۔ اس دن اچانک بارش آ گئی۔ کالج کی راہداریوں میں پانی بھر گیا، اور طلبہ چھتریوں کے بغیر پھنس گئے۔ فضا دروازے کے نیچے کھڑی تھی، شال بھیگ رہی تھی۔ اچانک فہد اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ چھتری نہیں ہے؟ فضا نے نفی میں سر ہلایا۔ فہد نے اپنی چھتری تھام کر کہا، چلیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ فضا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں آپ بھیگ جائیں گے۔ فہد نے پہلی بار قدرے مضبوط لہجے میں کہا، کچھ بھیگ جانا نقصان نہیں دیتا۔ وہ دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے چلنے لگے۔
خاموشی تھی مگر دل باتیں کر رہے تھے۔ بارش کی بوندیں، قدموں کی آواز اور دل کی دھڑکن سب ایک ساتھ تھی۔ فضا کا دل جہاں وقت وہیں رک جائے۔ راستے میں فضا نے اچانک کہا، فہد، کچھ باتیں بہتر ہوتی ہیں اگر کہیں نہ جائیں۔ فہد رک گیا۔ کیوں؟ فضا نے آنکھوں میں نمی لے کر کہا، کیونکہ ہر سچ سنا نہیں جا سکتا۔ فہد نے اسے غور سے دیکھا، اور کچھ سچ کہے بغیر جیا نہیں جا سکتا۔ فضا نے نظریں چرا لیں۔ اس دن کے بعد فہد نے خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ وہ مان چکا تھا کہ فضا اس کے لیے عام نہیں، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک بوجھ بھی تھا۔ گھر، ذمہ داریاں، فیصلے جو پہلے ہی ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا یہ راستہ آسان نہیں۔ رات کو فضا نے جائے نماز بچھائی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، اگر یہ احساس میرے حق میں نہیں تو مجھے اس سے آزاد کر دے۔ مگر دعا کے ساتھ ہی دل میں ایک نام گونج اٹھا، فہد۔ وہ سجدے میں ٹوٹ گئی۔ یہ محبت اب دل کی دہلیز پار کر چکی تھی، مگر زبان تک آنے سے پہلے ہی تقدیر اپنا امتحان رکھ چکی تھی۔ ایک خبر، ایک فیصلہ جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ کچھ خبریں آہستہ آہستہ نہیں آتی، وہ اچانک دل پر گرتی ہیں اور سب کچھ توڑ دیتی ہیں۔ وہ دن عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ کالج کی فضا میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے ہوا میں کوئی انکہی بات تہ رہی ہو۔ فضا کلاس میں بیٹھی تھی، مگر آج اس کی آنکھیں دروازے کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ فہد نہیں آیا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ غیر حاضر تھا، مگر آج دل کو عجیب سا خدشہ تھا۔ فضا نے خود کو سمجھایا، ضروری نہیں ہر دن ویسا ہی ہو، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ بریک کے دوران عالیہ بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کا چہرہ سرد تھا، آنکھوں میں ہچکچاہٹ۔ فضا، تمہیں کچھ بتانا ہے؟ فضا نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ عالیہ نے ارد گرد دیکھا، پھر آہستہ بولی، فہد کی منگنی ہو گئی ہے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ۔ فضا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ آوازیں دور ہو گئیں، کالج، لوگ، سب دھندلا گیا۔ کیا؟ اس کے منہ سے بس یہی نکلا۔ عالیہ نے سر جھکا لیا۔ آج صبح خبر پکی ہوئی ہے، لڑکی کا نام زینب ہے، خاندان کی پسند۔ فضا مسکرائی۔ ہاں، وہ مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ شیشے جیسی تھی، نازک اور زخمی۔ اچھی بات ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ عالیہ تڑپ اٹھی۔ فضا، تم رو کیوں نہیں رہی؟ فضا نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن پر آنسو بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کلاس سے باہر چلی گئی۔ وہ لائبریری کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی، وہی جگہ جہاں پہلی بات ہوئی تھی۔ ہر لفظ، ہر نظر، ہر خاموش لمحہ، سب یاد آ رہا تھا۔ میں نے تو کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تھا، اس نے خود سے کہا۔ پھر دل نے جواب دیا، مگر دل نے تو مان لیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک کر کتاب پر گرے۔ ادھر فہد اپنے کمرے میں بند تھا، سامنے دیوار، دل میں طوفان۔ اس کے والد کی آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے فہد، خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ ابا، میں تیار نہیں ہوں، اس نے ہمت کر کے کہا تھا۔ جواب آیا، محبت بعد میں ہو جاتی ہے، پہلے ذمہ داری۔ فہد جانتا تھا یہ جنگ وہ اکیلا نہیں جیت سکتا۔ شام کو کالج کے باہر فہد نے فضا کو اکیلے کھڑا دیکھا۔ دل زور سے دھڑکا۔ فضا؟ وہ رک گئی، مگر مڑی نہیں۔ فہد نے قریب آ کر کہا، مجھے پتا ہے تم سب جان چکی ہو۔ فضا نے آہستہ سے جواب دیا، ہاں۔
پھر فہد نے ٹوٹتی آواز میں کہا، یہ میری مرضی نہیں تھی۔ فضا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس خالی پن تھا۔ میں جانتی ہوں، وہ بولی، اسی لیے کچھ نہیں کہہ رہی۔ فہد کے دل میں درد اٹھا۔ تم کچھ کہو، ناراض ہو جاؤ، چیخ لو۔ فضا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت میں چیخنے کا حق انہیں ہوتا ہے جن کے پاس اختیار ہو۔ یہ سن کر فہد کی آنکھیں بھر آئی۔ فضا نے آہستہ سے کہا، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا فہد، بس وقت ہمارا نہیں تھا۔ فہد نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر رک گیا۔ وہ جانتا تھا اب حد پار کرنا گناہ ہوگا۔ میں دعا کروں گا، اس نے کہا۔ فضا نے سر جھکا لیا، میں بھی، اور وہ پلٹ گئی۔ گھر پہنچ کر فضا نے شال اتاری، آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ، مگر آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی۔ اب کوئی امید نہیں، اس نے خود سے کہا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، میں اس محبت کو یہاں دفن کر دوں گی، خاموشی سے، بغیر شکایت کے۔ مگر محبتیں دفن ہو کر ختم نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ زخم بن جاتی ہیں، اور یہ زخم ابھی بھرنے والا نہیں تھا۔